امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سانپوں کے ڈسنے، ان کے زہر کی اقسام، ان سے بچنے کے طریقے اور اگر کسی کو سانپ کاٹ جائے تو اس کے علاج کے بارے میں جانیں گے۔ سانپ عموماً عادتاً انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، البتہ اگر انہیں تنگ کیا جائے یا انہیں ہم سے خطرہ محسوس ہو تو یہ دفاعی طور پر خود کو بچانے کے لیے حملہ کرتے ہیں اور ڈس لیتے ہیں۔ سانپوں کا زہر سفید یا پیلے رنگ کا مائع ہوتا ہے جو سانپوں کے اوپر کے جبڑے میں آنکھوں کے پیچھے زہریلے غدودوں میں ہوتا ہے، جسے وینم گلینڈ کہتے ہیں۔ جب کوئی زہریلا سانپ کسی کو ڈستا ہے تو اس کا زہر ایک باریک نالی جسے وینم کینال کہتے ہیں کے ذریعے سے اس کے دانتوں تک پہنچتا ہے، جنہیں فینگز کہا جاتا ہے۔ اس کے دانت سوئی کی مانند تیز اور باریک ہوتے ہیں اور یہ ٹیکے کی طرح سانپ کا زہر بڑی مہارت سے انسان یا جانوروں کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ سانپوں کی بعض قسموں کے دانت بہت ہی چھوٹے جبکہ بعض قسموں کے دانت بہت بڑے ہوتے ہیں۔ سانپوں کے ڈسنے کے بعد عموماً یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ سانپ کے دانتوں کے 2 زخم کے نشان، زخم کے گرد سوجن اور نیل کے نشان، کاٹنے کی جگہ پر شدید درد، سانس لینے میں دشواری، قے یا متلی ہونا، دھندلا نظر آنا، تھکاوٹ اور پسینے آنا، جسم بالخصوص ٹانگوں اور پاؤں کا سن ہو جانا۔ دوستو، سانپوں کے زہر کی 2 اقسام ہیں، ایک کو ہیموٹاکسک وینم کہتے ہیں جبکہ دوسری کو نیوروٹاکسک وینم کہتے ہیں۔ ہیموٹاکسک زہر خون کے بہاؤ کو متاثر کرتا ہے اور بے تحاشا چھوٹے چھوٹے خون کے ذروں کو منجمد یا جما دیتا ہے، جس سے دل پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور نتیجے کے طور پہ خون کی شریانیں پھٹنے لگتی ہیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے متاثر شخص کی زیادہ خون بہہ جانے کے باعث موت ہو جاتی ہے۔ نیوروٹاکسک زہر دماغی یا اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں تک پہنچنے والے اعصابی پیغامات یا نرو سگنلز کو روک دیتا ہے۔ اس سے انسان کو فالج ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی سانس بند ہونے لگتی ہے اور یوں وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ پریشان نہ ہوں، آئیے ان کے زہر کے علاج کے بارے میں جانتے ہیں۔ سانپوں کے زہر کا علاج ان کے زہر سے ہی کیا جاتا ہے۔ ان کے زہر کے ذریعے زہر کش دوائی جسے اینٹی وینم کہا جاتا ہے بنائی جاتی ہے۔ اینٹی وینم کو بنانے کے لیے سب سے پہلے زہریلے سانپ سے زہر نکالا جاتا ہے جسے سنیک ملکنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس زہر کو گھریلو جانوروں جیسا کہ بھیڑ یا گھوڑوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس سے جانوروں کا مدافعاتی نظام کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کے جسم میں اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان اینٹی باڈیز کو حاصل کرنے کے لیے جانوروں کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے اور اس سے اینٹی باڈیز کو الگ کیا جاتا ہے۔ یہ اینٹی باڈیز جنہیں پلازما بھی کہا جاتا ہے، اسے متاثرہ شخص پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی باڈیز کو ٹیکے یا ڈرپ کے ذریعے انسانی جسم میں داخل کیا جاتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کے بعد انسان بہت تیزی سے صحت مند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ اینٹی وینم بہت مہنگے ہوتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ اسے خرید سکتے ہیں۔ انہیں محدود مقدار میں بنایا جاتا ہے اور ان کے مہنگے ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مشہور کروفیب اینٹی وینم کی ایک خوراک کی قیمت تقریباً $3000 یا 4.5 لاکھ روپے ہے۔ اگرچہ سانپوں کے انسانوں کو ڈسنے کی حتمی تعداد سے کوئی واقف نہیں، البتہ WHO کے مطابق تقریباً 54 لاکھ لوگ سالانہ سانپوں کے ڈسنے کا شکار ہوتے ہیں، جس میں سے 27 لاکھ زہریلے سانپوں سے ڈسے جاتے ہیں اور تقریباً 81,000 سے 1,38,000 لوگ ہر سال سانپوں کے ڈسنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جبکہ 4,50,000 لوگ معذور ہو جاتے ہیں یا اپنے قیمتی اعضاء گنوا بیٹھتے ہیں۔ سانپوں سے سب سے زیادہ کسان اور بچے متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں میں عموماً زیادہ خطرناک نتائج دیکھے گئے ہیں، جس کی وجہ ان کے جسم کا چھوٹا ہونا اور زہر کا تیزی سے پھیلنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر سانپ کاٹ جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر سانپ ڈس لے تو جب تک شدید ضرورت نہ ہو نہ چلیں۔ آپ کو اپنے دل کی دھڑکن کم سے کم رکھنی ہے جب تک آپ
हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं, ताकि आपका बाकायदा इलाज हो सके। आप अगर इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपकी जान बचाए जाने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। नंबर 1, अपने हाथों या पाँव में पहने हुए जेवरात या घड़ी वगैरह उतार दें, क्योंकि सूजन बढ़ने पर ये खाल में जख्म बना सकते हैं। नंबर 2, सांप की डसी हुई जगह को दिल से नीचे रखें ताकि जहर तेजी से ना फैले। नंबर 3, पुरसकून और साकित रहें। डर या बेतहाशा खौफ आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगा। इसी तरह भागना या तेज चलना भी जहर को तेजी से जिस्म में फैलाएगा। नंबर 4, डसी हुई जगह को साफ सुथरी और खुश्क पट्टी से बांध दें। प्रेशर बैंडेज का इस्तेमाल करें और इसे जख्म से ऊपर की तरफ कसते जाएं। नंबर 5, ये तमाम हिफाजती तदाबीर हैं, पर असल इलाज एंटी वेनम है। मुतासिर शख्स को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए ताकि उन्हें एंटी वेनम लगाया जा सके। और याद रहे, सांप के रंग, साख्त और साइज के बारे में मालूमात डॉक्टर को सही और मौजू एंटी वेनम चुनने में मदद देगी। दोस्तों, सांप के डसने से बचना ही असल महारत है। आप जहां रहते हों या कहीं सैरो तफरी के लिए गए हों तो वहां आपका सांपों से वास्ता पड़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां बेतहाशा सांप हों तो चंद एहतियाती तदाबीर आपके बहुत काम आ सकती हैं। नंबर 1, हमेशा मोहतात रहें कि आप कहां हाथ या पाँव रख रहे हैं। सुनसान जगहों पर बिला वजह ना जाएं। इसी तरह मुख्तलिफ सुराखों या पत्थरों के नीचे हाथ मारने से पहले इत्मीनान कर लें कि नीचे कोई सांप तो नहीं है। नंबर 2, ऐसी जगहों पर लेटने या सोने से इज्तनाब करें जहां सांपों के होने का खतरा हो। नंबर 3, जंगलों और गहरे घास वाले इलाकों में चलते हुए चमड़े के लंबे जूते इस्तेमाल करें। नंबर 4, जहरीले सांपों को पकड़ने, पालने या काबू करने की कोशिश हरगिज ना करें। नंबर 5, अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं तो तालाब और गीली जगहों पर कैंप लगाते हुए खसूसी एहतियात बरतें। नंबर 6, अगर आपका किसी सांप से सामना हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो जाइए। दोस्तों, इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नीचे मौजूद कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।